قرآن کے فہم سے ہمیں آشنا کرے اور اس کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے۔ کل ہم نے قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے سنا تھا اور قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے کیسے جمع کیا گیا۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی ترتیب دی اور وہ ترتیب لوح محفوظ کے مطابق تھی، اور جو قرآن نازل ہوتا رہا وہ ضرورت کے مطابق تھا، تو اس کے مطابق تو ترتیب نہیں ہو سکتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح محفوظ کے مطابق ہی وہ ترتیب کرائی۔ پھر اس کے جو قرآن پاک کا نسخہ تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوش سے کتابی شکل میں جب یہ تیار ہوا تو پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے دور اقدس میں جب یہ اختلاف کا مسئلہ آیا تو پھر آپ نے ڈیوٹی لگائی، اس ڈیوٹی پر وہ جو نسخہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ لیا گیا، پھر دوسروں کے ساتھ تقابل کر کے خوب تحقیق کر کے تو اس کے مطابق 6-7 نسخے جو بنائے گئے، تیار کیے گئے، پھر ان کو مختلف ملکوں میں بھیج دیا گیا، اور وہ نسخے وہی نسخہ بلا کسی کمی اور کوتاہی کے وہ آج تک چلا رہا ہے، وہی نسخہ۔ تو یہ جو گفتگو فرمائی اس سے تو ایک یہ پتہ چلا کہ ترتیب دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے جمع کرنے والے کتابی شکل میں وہ تاجدار صداقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے جامع ہیں، جمع کرنے والے کتابی شکل میں۔ اور پھر ان کے بعد خلیفہ سیوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جامع القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی آپ کا لقب ہے جامع القرآن، کہ قرآن کو جمع کرنے والے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جمع غفیر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں، تو وہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر مکہ شریف جاتے ہیں، اور پھر شور بڑھ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی، یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے، ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ افواہ جو پھیل گئی تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین اذ ان سے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ کتنی خوش قسمت یہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، اور رب فرما رہا ہے کہ رب جو ہے ان پہ راضی ہے، اور یہ درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی۔ لقد اس لیے سے بیعت رضوان کہتے ہیں، رضوان کی، اللہ کی رضا کی بیعت۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت دی جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ فرمایا تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ گویا کہ عثمان غنی کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح گویا کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی ہاتھ سے اللہ نے چاہا کہ کلام کو جمع کیا جائے، یعنی کلام اللہ ہے اور ید اللہ ہے، تو کلام اللہ کو ید اللہ سے جمع فرمایا۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ عز و جل نے اس کام کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو دیکھو آج جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے ہیں اور منہ کھولتے ہیں، وہ اس قرآن کو کیسے مانیں گے؟ جو تاجدار صداقت پہ منہ کھولتے ہیں وہ اس قرآن کو کیسے مانیں گے؟ وہ تو کہیں کہ قرآن تو غیب ہے، یہ تو امام مہدی کے پاس ہے، وہ لے کے آئیں گے، اصلی قرآن تو یہ ہے ہی نہیں، وہ تو بکریاں کھا گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، جبریل کو غلطی لگ گئی تو ایسے ہو گیا، اصل اندر کیڑا ہے، اس کیڑے کی وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نا یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آیا، نہ ہمیں ڈائریکٹ ملا ہے۔ کیا ہر ایک کے پاس ہی ڈائریکٹ آ گیا؟ نہ، یہ قرآن ہمیں ملا ہے تو جبریل حضور کے پاس لے کر آئے ہیں، اور حضور نے اپنے یاروں کو دیا ہے اور یاروں سے چلتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے اب انہیں ماننا پڑتا ہے۔ تو جو انہیں مانے گا تو پھر قرآن کو مانا جائے گا نا، تو جو ان میں شک کرے گا وہ تو قرآن میں شک کرے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ قرآن کو سچا ماننے کے لیے آپ کو جبریل امین کو بھی سچا ماننا پڑے گا، اور جن پہ جبریل قرآن لے کر آئے ہیں انہیں بھی سچا ماننا پڑے گا، اور جنہوں نے فیض دیا ہے اور جنہوں نے آگے قرآن دیا ہے اور جن سینوں پہ منتقل کیا ہے، جن کو دیا ہے ان کو بھی سچا ماننا لازم آئے گا، وگرنہ پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو سیاپا پہ تان دیتا ہے وہ دین کو نہیں چھوڑتا، وہ قرآن کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے نہیں علماء کرام بولتے، ایسے نہیں باتیں ہوتی۔ تاجدار صداقت کا دفاع دین کا دفاع ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دفاع دین کا دفاع ہے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا دفاع دین کا دفاع ہے، اور مولا مشکل کشا شیر خدا کا دفاع دین کا دفاع ہے۔ اگر ان میں شک ہو جائے اور یہ ہستیاں ایسی ہو جائیں تو ان کے ذریعے قرآن آیا ہے تو پھر قرآن کی حقانیت کہاں جائے گی؟ اس لیے قرآن سے پہلے ان راستوں کو ماننا ضروری ہے جن سے قرآن آیا ہے۔ اب جامع قرآن تاجدار صداقت اور جامع قرآن سیدنا عثمان غنی، اور ان سے انہیں تکلیف ہی بڑی ہوتی ہے۔ تاجدار صداقت سے تو مر جاتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ اللہ کا دیکھو انتخاب کیسا ہے، دونوں ہی محبوب کے یاروں کو چنا ہے، اور پھر وہ تو اب بتاؤ مولا مشکل کشا شیر خدا بھی تو تھے، لیکن جامع قرآن یہ ہیں اور جامع قرآن یہ ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں۔ اس لیے سنی تو ہر ایک سے پیار کرتا ہے، ہر ایک کو مانتا ہے، کہتا ہے یہ پہلی کلاس ہے، اگر پہلی کلاس میں کمی آ گئی تو بعد والوں کو کیا بنے گا؟ تم نے کوئی مرزا بلانا ادھر؟ ہمارے آقا ہیں وہ تو پہلی کلاس ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں۔ حضور کب آئے اور یہ نور دے کر کے آج بھی بچہ بچہ اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا ہے، آمنہ کے لال کی رسالت کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ تو میرے آقا ہیں، تم پہلی کلاس کی بات کر رہے ہو کمینوں؟ صدیاں بیت گئی، نگاہ مصطفیٰ سے آج بھی دل چمک رہے ہیں، آج بھی دل روشن ہو رہے ہیں۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ 40 دن کے لیے گئے، وہ پیچھے بچڑے کو پوجنے لگے، ان کی تو حالت یہ ہو گئی۔ ابھی وہ دنیا سے پردہ نہیں انہوں نے فرمایا، بلکہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے قوم ہی بدل گئی ہے اور وہ بچڑے کو پوجنے لگ گئی ہے۔ یہاں تو صدیاں بیت گئی ہیں، یہ تو حضور کی ظاہری حیات کی بات بھی نہیں ہو رہی، آپ تو پردہ بھی فرما چکے، کتنی صدیاں ہو گئی، پھر بھی دیکھو دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی توحید کے چراغ بھی جل رہے ہیں، آمنہ کے لال کی رسالت کے چراغ بھی جل رہے ہیں۔ یہ حضور کا فیض ہے، اور یہ آخری نبی کا فیض ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی ہے اور آخری امت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا ہوئی کہ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ اللہ کا ہاتھ ہے،
اور اسی ہاتھ سے پھر قرآن کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام و مرتبہ ملا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تقسیم کے دو طریقے تھے۔ کتنے طریقے تھے؟ قرآن پاک کی تقسیم کے دو طریقے تھے، ایک صورتوں سے اور دوسری منزلوں سے، یعنی صورتیں اور منزلیں۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں کی گئیں۔ تلاوت کرنا، جو تلاوت کرنے والا تھا وہ ایک منزل سے سپارہ، وہ ایک منزل کو ختم کر سکے، اور یہ 7 دن منزل مکمل کرے تو پورا قرآن پاک ختم ہو جائے۔ یعنی 7 منزلیں مقرر کی گئیں کہ ایک منزل پڑھے ایک دن، پھر دوسری منزل پڑھے، تیسری پڑھے، چوتھے، 5ویں، 6ویں اور 7ویں دن، اور اس طرح قرآن پاک ختم ہو سکے۔ انہوں نے اسنا کی تھی، ہائے تو ہم سے 2 لائنیں نہیں پڑھی جاتی، اور یہ ایک منزل یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہوں اور سورہ مائدہ تک۔ اب سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے، سورہ مائدہ تک ایک منزل، پھر سورہ مائدہ سے شروع ہوں، پھر سورہ یونس 11ویں پارے میں، اس میں دوسری منزل، پھر سورہ یونس سے شروع ہوں تو سورہ بنی اسرائیل، اس وقت جائیں تو سورہ بنی اسرائیل شروع ہو تو پھر تیسری منزل۔ اس طرح سورۃ الشعراء، پھر سورہ شعراء سے پھر یہ منزل، پھر اس کے بعد سورہ صافات، یہاں سے منزل، پھر اس کے بعد سورہ قاف، تو یہاں تک پورا قرآن مکمل، اور 7 دنوں میں پورا قرآن ختم ہو سکے۔ تو پھر 7 منزلیں اس کی مقرر کی گئیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 30 حصے برابر کیے گئے، 30 حصے جسے 30 پارے کہتے ہیں، یہ 30 حصے برابر کیے گئے، جسے ہم 30 پارے کرتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا روزانہ 1 پارہ پڑھے تاکہ 1 مہینے میں پورا قرآن ختم ہو سکے۔ یہ اس لیے کیا کہ یہ 30 پارے کر دیے کہ یہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرے تاکہ 1 ماہ میں 1 قرآن پاک تو ختم ہو۔ ہمارا سال بھی ختم نہیں ہوتا، بعد کا تو رمضان میں بھی ختم نہیں ہوتا، بعد کو تو رمضان میں بھی توفیق نہیں کہ وہ قرآن پڑھ سکیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جو قرآن نہ پڑھ سکے اس نے کیا پڑھنا ہے؟ جس نے قرآن کو نہیں دیکھنا اس نے کیا دیکھنا ہے؟ موبائل دیکھنا ہے، موبائل میں ڈوبنا ہے، تباہی اور بربادی ہونی ہے۔ جسے قرآن سے پیار نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا دل اس کا ویران بے آباد ہے، اس کا دل قرآن پاک میں لگتا ہی نہیں۔ تو یہاں تو ایک سپارہ مقرر کیا گیا، اور 30 سپارے اس لیے کیے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہر دن میں 1 سپارہ مکمل کرے، اور جب 30 دن ہو تو ختم قرآن ہو جائے، اس لیے یہ 30 پارے مقرر کیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک ترتیب کرائی گئی اور صحابہ کے بعد جو قرآن پاک تھا اس پہ اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھی، یہ مدات نہیں تھیں، شدیں نہیں تھیں اس کے اوپر، تو اس طرح یہ پڑھنا بڑا دشوار تھا۔ عربیوں کے لیے بھی، صحابہ تو بھی صحابہ ہے نا، وہ تو بڑے اونچے لوگ تھے، لیکن ان کے لیے بھی دقت ہوتی تھی، لیکن جو اجمی تھے ان کے لیے تو ناممکن تھا کہ وہ کس طرح پڑھے، انہیں کس طرح پتہ چلے کہ زبر کیسے، زیر پیش، لمبا، یہ کیسے قوانین ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو اب انہیں کیسا یہ دشواری محسوس ہوئی، تو پھر اس پہ زبر زیر اور پیش یہ لگوائیں گئیں، اور مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کرایا، یہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا۔ اور مصحف عثمانی میں نہ نقطے تھے، نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، اس طرح نہ ان میں اعراب تھے، رکوع بھی نہیں تھے، اور سپارے یہ بھی۔ تو اب کیا ہوا؟ پھر نقطے لگانے والے جو تھے وہ حضرت ابو اسود وائلی تھے، انہوں نے اس کے اوپر نقطے لگائے قرآن پاک پہ اور اعراب لگا دیے۔ اب دیکھو نا، جو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت بدعت بدعت، ہم نے کہا قرآن پاک میں بھی بدعت ہے، یعنی قرآن پاک تو بالکل مکمل ہے، لیکن جو اس کو جمع کیا گیا ہے پھر ضرورت کے مطابق اس پہ بھی اعراب لگائے گئے ہیں، ضرورت کے مطابق لگائیں گے۔ تو ضرورت کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہ بدعت ہے، لیکن بدعت اچھی ہے۔ بدعت کون سی ہے؟ ہم کہتے تم قرآن سے نہیں نکل سکتے باہر، اوپر ممبر پہ بیٹھ کے کلو بدعت دلالہ پڑھتے ہو، چھوڑ دے کسی کو نہیں، اور خود تم پہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے نا، مجھے یاد ہے جب میں 2012 میں
مکہ شریف حاضر ہوا، پھر اس کے بعد مدینہ پاک کی سعادت حاصل ہوئی، تو ادھر ایک بیٹھا ہوتا ہے کرسی لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے، اور اس کا کام ہوتا ہے مشرک، کفر، شرک، بدعت، اس نے یہ کام رکھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اب پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں، تو ارد گرد اس کے لوگ بیٹھے ہوتے، تو وہ شروع ہوتا، تو ادھر بیٹھ کے نا تو یہ بدعت کی لوگ جو حضور نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا ظالم جو تو کرسی پہ بیٹھ کے روزانہ کرتا ہے، یہ رسول اللہ نے کہاں کیا ہے؟ یعنی رب نے مت ہی مار دی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی جو ہم کرتے ہیں یہ تو رسول اللہ نے کیے ہی نہیں۔ کہاں مسجد نبوی شریف میں اس طرح اپنی اس جگہ پہ حضور نے کرسی رکھی ہو اور روزانہ ہی یہ دس دیا ادھر بیٹھ کے جو تم کر رہے ہو، اور تم مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو، بدعتی کہہ رہے ہو، مشرک کہہ رہے ہو، وہ کیا ہے؟ کافر ہونا کیا ہے؟ حضور کا ادب، یعنی وہ حضور کا ادب کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو گئے ہیں، اگر بے ادبی کریں تو پھر توحید پرست ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک شاہ صاحب مجھے ملے، تو وہ سید صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یہاں دو چیزیں ہیں، اور بڑی پکی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہاں مدینہ پاک میں دو چیزیں ہیں، کیا؟ کہتے ہیں بے ادبی کی کھلی چھٹی ہے، ادب پہ پابندی ہے۔ یہ اس وقت آج بھی مجھے یاد ہے، وہ سید صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس مجھے بتایا ادھر دو چیزیں ہیں کہ بے ادبی پہ جتنی مرضی کر لو کوئی نہیں روکے گا، جتنی مرضی کرو، اور ادب کرنے لگو گے تو روکنے والے آ جائیں گے۔ ادھر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو وہ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، ہم نے کہا قرآن بھی بغیر اعراب کے رکھو، پھر پڑھ کے بتاؤ، پھر آگے لوگ پڑھیں، کوئی یہ بدعت ہے کیونکہ حضور نے تو لگوائی ہی نہیں، نہ زبر زیر حضور نے نہیں لگوائی، صحابہ تو ایسے پڑھتے تھے، وہ تو جاننے والے تھے، وہ تو زبانی پڑھتے تھے، یہ بڑی ماد، یہ چھوٹی ماد، یہ نون قطنی، یہ وغیرہ جو بھی لگا ہے یہ بعد میں لگا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ کس کے؟ اب ضرورت میں بات کروں تو آپ اس کو سمجھو، تو جب ہم کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں علماء کی باتیں ہیں جی، یہ تو فقہاء کی باتیں ہیں، تو میں نے کہا جو تم کرتے ہو تمہارے باپوں کی باتیں ہیں، وہ کن کی بات ہے؟ تم کون سی بات کرتے ہو؟ یہ جو قرآن پہ احرام لگے ہیں یہ کس نے لگوائی ہیں؟ کس کی باتیں ہیں؟ علماء کی، علماء نے یہ کام کیا ہے ضرورت کے مطابق۔ یہ جو مسجد اس طرح بنی ہے یہ کیوں بنی ہے؟ ضرورت کے مطابق، ضرورت ہے، زمانہ کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق ہے۔ یہ قالین، یہ دیگر چیزیں، یہ کیوں ہے؟ ضرورت کے مطابق ہے۔ اب ضرورت پہ کلام کریں تو اس سے رات بڑھ جائے، مسائل ختم نہ ہو۔ ضرورت ضرورت ضرورت، تقاضا ہے زمانہ۔ اس وقت گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، اب گاڑیوں پہ جاتے ہو۔ اس وقت تیر بالے مقابلے کے لیے ہوتے تھے، اب ایٹم ہے، اب شہین میزائل ہے، آپ بھی وہ تیر لے کے جاؤ، کو ہم سنت پہ عمل کریں گے؟ تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا، ادھر سے ایٹم آ رہا ہو ادھر سے تلوار پکڑی ہو، کوئی کہے گا میں توحید پرست ہوں۔ بیوقوف، تیرے چار اور ہو جائیں تو آگے چار ہیں تو پھر ایک شہر الگ کی آباد ہوگا کہ وہ ایٹم بم مارے ہو یہ تلوار پکڑی ہو، نہیں میں نے نہیں، وہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا بیوقوف، یہ تقاضا زمانہ ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق اسلحہ بھی بدلے گا، چیز وہی رہے گی، جہاد اپنی جگہ پہ رہے گا، مسجد اپنی جگہ پہ رہے گی، حج اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن اس کی ظاہری صورت بدلے گی کیونکہ تقاضا زمانہ ہے اور ضرورت زمانہ ہے۔ یہ ضرورت ہے، اس کے پیش نظر پھر یہ کام کیے گئے۔ اب یہاں دیکھو ضرورت پیش آئی کہ پڑھنا مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے زبر زیر یہ پیش کے اعراب لگائے، اور یہ حضرت ابو اسود وائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، حجاج بن یوسف نے کو حکم کیا۔ اب اس کے آگے ایک ہیں حضرت خلیل بن احمد فرائیدی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مت، وقف وغیرہ کی علامات قرآن پاک میں لگائیں۔ اب دیکھو نا چھوٹی مد آتی ہے، اب سب کو نہیں پتا، جو جانے والے ہیں انہیں نشان کے بغیر ہی پتہ چلتا ہے یہاں چھوٹی مد ہے، یہاں بڑی مد ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، اس لیے وہ نشانیاں لگا لی کہ اس طرح یاد کرنے کے اسے ایک الف لمبا کرنا ہے، اسے زیادہ لمبا کرنا ہے، وہ مشق کرا دیتے ہیں۔ تو اب وہ وقف، اب علماء میں سے بھی کتنے ہیں جن کو پتہ ہو وقف کہاں کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، تو انہوں نے نشان لگائے وقف کے، طوا لگ گیا، جیم لگ گیا، قاف لگ گیا، صاد لگ گیا، زا لگ گیا، یہ مطلق ہے، وقف مطلق ہے، وقف حسن ہے، یہ وقف قبیح ہے، یہ وقف نجائز ہے، یہ وقف کی نشانیاں لگا دی۔ کہا یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب کرائی اس میں یہ گول تھا،
اس میں یہ توئیں تھا، اس میں سواد تھا کہ وصل کرو قیف، یہاں ٹھہرو، اور یا لا تغف کہ نہ ٹھہرو، یا لا لگا ہو یہاں لگا ہو. یہ آسانی کے لیے کام کیا گیا کہ آسانی ہو جائے. وگرنہ کیسے پہچان کریں گے یہ لوگ؟ اب ضرورت آئی، اس ضرورت کے پیش نظر پھر یہ علامات وقف بھی لگائی گئیں. اور یہ کام خلیل بن احمد فرائیدی نے کیا. اور کہتے ہیں عرب بن قحطان نے قرآن کو عربی خط میں لکھا. یہ عرب یہ ہیں خطان ان کا نام ہے. قرآن کو عربی خط میں لکھا. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اور اس میں جو نصف ہے، آدھا، ربع، چوتھا، 1 پاؤ، اور پھر ثلث، تہائی، یہ جتنے بھی ہیں یہ مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں ایک پاؤ ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے ربع رابعین، یہ 1 پاؤ کی نشانی ہوتی ہے کہ 1 پاؤ ہو گیا ہے. پھر جب نصف ہوتا ہے تو ادھر لکھا ہوتا ہے نون صاد فا، نصف، یعنی یہاں آدھا ہے. پھر جب 3 پاؤ ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے سا لام سا، ثلث. انہوں نے پوچھو یہ کس نے لکھوایا ہے؟ کس نے کہا کہ اتنا ہو تو 1 پاؤ ہوگا، اتنا ہو تو 2 پاؤ ہوگا، اتنا ہوگا تو 3 پاؤ ہوگا؟ یہ بعد میں ہے. تو یہ نشان لگا دیا، جس نے اتنا پڑھ لیا اس کا ربع ہو گیا، جس نے اتنا پڑھ لیا اس کا نصف ہو گیا، جس نے اتنا پڑھ لیا اس کا ثلث ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے کام کیا مامون عباسی کے دور میں. کس طرح؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھتے تھے، نماز تراویح میں جس قدر قرآن پڑھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اسے عین لکھ دیتے تھے کہ آپ نے اتنا پڑھا ہے تو عین. کیا مطلب؟ 1 رکوع. کیا مطلب ہوا؟ 1 رکوع. دوسری رکعت میں آپ نے پڑھا عین، 2 رکوع. تیسری رکعت میں آپ نے پڑھا عین، 3 رکوع. تو ٹوٹل کتنی تراویحیں؟ 20 تراویحیں. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی تراویحیں؟ 20 تراویحیں. تو 20 تراویحوں میں آپ یہ پڑھتے. تو جب آپ ایک تراویح مکمل کرتے وہ عین لگاتے ہیں، دوسری میں عین، تیسری میں، تو 27ویں رات کو آپ قرآن پاک ختم فرماتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا آپ کتنی 545 یہ جو آیتیں ہیں رکوع ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں. کتنے؟ 545. تو کل رکوع تو 556 ہیں. 556 ہیں. تو ایسا بھی ہوتا کہ چھوٹی صورتیں آ جاتی تو 1 رکوع، وہ رکوع چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے 1 ہی رکعت میں کر لیتے، تو وہ 2 رکوع اکٹھے ہو جاتے، جس کی وجہ سے یہ 545 بنے. 545. اگر یہ آپ 8 تراویحیں پڑھتے تھے تو پھر کتنے بڑھنے چاہیے؟ بولے تو صحیح نا. پھر 216 بنیں گے. 20 تراویحیں پڑھیں گے تو اتنی بنیں گے نا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ دیکھ کر اور تراویح میں ان کا قرآن سن کر عین عین لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ 8 نہیں پڑھتے تھے، آپ 20 تراویحیں پڑھتے تھے. ویسے تو حدیث باب موجود ہیں، لیکن یہ بھی اور یہ بھی ایک بدعت ہے. یہ بھی اب انہیں پوچھو تو کہتے ہیں 1 رکوع. کہتے کو نا چھوڑو، قرآن اور حدیث کی بات کرو. یہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ نے کیا ہی نہیں. کیوں بدعت کرتے ہو؟ تم تو توحید پرست ہو. تم قرآن پاک میں بھی بدعت. یہ جو رکوع عین چھوڑو، عین رکوع کی کیا؟ حضور نے فرمایا 1 رکوع ہے، حضور نے فرمایا 2 رکوع ہیں، اللہ نے فرمایا 1 رکوع ہے، 2 رکوع ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں یہ لکیر کے فقیر ہیں. ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دین کے ساتھ صرف تعلقات اہل سنت و جماعت کا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بدعت ہے. وہ مانتے تو نہیں لیکن کرتے ہیں. ہم مان کے کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ ضرورت کے مطابق ہے. تو پھر عین لگا کر یہ رکوع بنائے گے. میرے پاس سے 540 رکوع، 556 رکوع. تو یہ جو ہے عین کا نشان جو ہے یہ رکوع کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اب مزید آپ آگے چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب تو دی تھی یہ، لیکن اب بات آئی سورتوں کے ناموں کی. سورتوں کے ناموں کی. تب سورتوں کے نام تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تو نہیں دیا کہ سورتوں کے یہ نام ہیں، سورتوں کے یہ نام ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے
یہ جو صورتوں کی یہ ترتیب ہے، اس حوالے سے حضور نے جو واضح کوئی حکم نہیں دیا، لیکن اشارتاً ملتا ہے۔ آپ جو پڑھتے تھے نماز کے اندر یا آپ وظیفہ جو آپ پڑھتے تھے اس میں اشارتاً ملتا ہے، لیکن باقی صحابہ نے اپنے اجتہاد سے کیا۔ کس سے کیا؟ اپنے اجتہاد سے کیا کہ اب اس کو، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب تو دے دی ہے، اب صورتوں کی ترتیب ہے، تو جو بڑی صورت تھی بڑی اسے پہلے لائی۔ یعنی دیکھو اب سب سے پہلے جو صورت ہے جو قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کیا وہ بقرہ ہے۔ بقرہ مدنی ہے یا مکی؟ مدنی، اور یہ بڑی صورت ہے، اور یہ بڑی صورت پہلے آئی ہے۔ اور پھر مدنی جو مدنی ہے یہ تو بڑی ہے اور پہلے ہے، اور مکی پھر بعد میں ہے۔ حالانکہ پہلے مکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کتنی دیر مکہ شریف میں نازل ہوتا رہا۔ ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن ہے وہ مکی ہے جو اترتا رہا، اور ہجرت کے بعد جتنا بھی قرآن اتر رہا وہ مدنی ہے۔ چاہے مدینہ سے مکہ چلے گئی ہیں، اب وہ قرآن جو اترا اسے مدنی کہیں گے، اور ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس سب کو مکی کہیں گے۔ اب مکی دور، لیکن اب اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، کلام فرمایا ہے، اس ترتیب سے صورتیں نہیں ہیں، یہ اجتہاد سے بھی کیا گیا کہ جو بڑی صورت ہے اسے پہلے لکھا گیا۔ یعنی صورت بقرہ مدنی ہے، اس کو پہلے لے کر آئے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور وہ بات اس طرح کی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، شاعر، ان کے جو کلام ہیں ان کو جب ترتیب دیا جاتا ہے تو ردیف کے حرفوں کے مطابق دیا جاتا ہے۔ یہ شعراء کے اندر اصطلاح ہے، ردیف کے حرفوں کے مطابق اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق بڑی بڑی غزلیں اور جو قصیدے ہوتے ہیں وہ پہلے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں سورۃ بقرہ کتنی بڑی ہے اور وہ مدنی ہے، اب نزول کے مطابق کہ مکہ شریف میں یہ نازل ہوا اس کے مطابق نہیں۔ یعنی جیسے شعراء کا کلام ہوتا ہے تو پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں، تو پھر ایک رائٹر ہے جو آگے شرح کرنے والا ہے، اس کو جمع کرنے والا ہے، تو جب جمع کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ردیف کے مطابق کرتا ہے۔ اب اس کے مطابق پھر سب سے پہلے غزلیں اور قصیدے آتے ہیں، کیونکہ غزلیں قصیدے بڑی ہوتی ہیں، تو غزلیں اور قصیدے پہلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد مثنوی آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو یہ شعر سنتے رہتے ہیں اور شعراء کو پڑھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ چلا غزلیں، قصیدے، پھر مثنوی، پھر اس کے اندر قطعات، وہ جو آگے ہیں رباعیات ہیں، رباعی نہیں بولی جاتی ہے ہماری، رباعیاں بولی جاتی ہیں، قطعات ہوتی ہیں، پھر یہ سب کے بعد میں آتے ہیں۔ اسی طرح پہلے بڑی صورتیں لائیں گے، جیسے غزلیں قصیدے لائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مثنوی، پھر اس کے بعد قطعات اور رباعیات، اس ترتیب کے مطابق۔ اور پھر موزونیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کلام کی موزونیت، یہ نہیں کہ یہ کلام اب واقع ہوا تو اسی کو پہلے لکھا جائے، وہ بعد میں واقع ہوا تو وہ بعد میں لکھا جائے، نہیں، کلام کی موزونیت کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر کلام کو اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس طرح لایا جاتا ہے۔ یہ کام صحابہ نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ آپ انہیں بتاؤ، یہ بھی بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کروایا، یہ بھی امت پہ چھوڑا ہے، یہ بھی۔ اب بس اسی پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج یہ لوگ فقہ کے منکر ہیں اور قیاس شرعیہ کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں آپ کو سمجھ میں آیا ہے، یہ جو کچھ ہم بتاتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے، ظاہری طور پر رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو صحابہ نے اور صحابہ کے بعد ہونے والوں نے آ کے کر کے دکھایا ہے، اور آج بچہ اس کو پڑھ رہا ہے، یہ کس کے کہنے پہ مان رہی ہو؟ اور انہی لوگوں نے قیاس کیا ہے، انہی لوگوں نے آگے بتایا ہے کہ قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں آمنہ کے لال نے سمجھایا ہے، اور آگے ہم نے کر کے دکھایا بھی ہے اور تمہیں بتایا بھی ہے کہ قرآن اصولوں سے سمجھا جاتا ہے، فقہ بھی قرآن میں ہے، فقہ بھی، اور ہر کوئی قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے سمجھایا ہے کہ کچھ کام ضرورت کے مطابق بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہری نظر نہیں آتے، لیکن ضرورت کے مطابق وہ کام حلال بھی ہو جاتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ کام حرام بھی ہو جاتا ہے۔
یہ ضرورتیں ہوتی ہیں کہ ضرورات جو ہوتی ہیں چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہے، لیکن ضرورت اسے جائز کر دیتی ہے۔ ضرورت کے پیش نظر دیکھو نا، اب آپ کو اطلاع ہوا ہے آپ کی ایسی حالت ہے اور نماز کا ٹائم بالکل ختم ہونے لگا ہے، بالکل ختم ہونے لگا ہے، اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، سخت سردی ہے، پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ آپ بتاؤ جب جسم میں ڈالیں گے کیا حال ہوگا؟ ان جیسا مفتی ہوگا، اوپر ہی ڈالو ٹھنڈا ہی برف، ناجے کے لیے جان پہنچو، خود بھی جائے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چل۔ جو کہے گا میں نے فقہ کو ماننا ہی نہیں، ماں میری تو بات ہی نہ کرو، قرآن سے بتاؤ، حدیث بتاؤ۔ ہم نے کہا قرآن سے ہی ہے، لیکن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے خاص بندے رکھے ہیں جن پہ بارش برساتا ہے، وہ آگے سمجھا دیتے ہیں کہ اب جان کا موقع، جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ تو اب اس وقت کیا کرے؟ تو اس وقت فقہاء کرام فرماتے ہیں بس تیمم کر لے۔ کیا کر لے؟ اب بتاؤ کیا ہے یہ؟ ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، تندرست کے لیے صحیح، اس کے لیے جائز ہے نہیں، لیکن اب اس کے لیے کیوں جائز ہوا؟ ضرورت ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، اب دیکھیے یہ ہے عید کی نماز، تو عید کی نماز کا خلیفہ کوئی نہیں ہے، کوئی خلیفہ عید کی نماز چلی جائے تو آپ اس کی قضا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جمعے کی تو ہے نا، آپ قضا کر سکتی ہیں۔ اب ایک بندہ آتا ہے، امام صاحب ہے یا پیچھے بندہ ہے، وہ نماز پڑھا عید کی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب بتاؤ وہ ادھر سے وہاں جائے، وضو کرے، واپس آئے تو عید کی نماز چلی جائے، اس کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہے، یا امام صاحب کی ایسا ہو جاتا ہے، ایسی صورت ہے، تو پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں اب ضرورت ہے۔ کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر پیچھے گیا لڑائی ہو گئی، اب سمجھو جو والا آتا ہے پورا مکھی چل پڑا کہ تو کدھر جا رہا ہے، کوئی اب میری نماز خراب کر رہا، اس کی بھی گئی، جو نماز میں ایسے بول پڑا، تو کہا اسی جگہ وہ تیمم کرے۔ کیا کرے؟ اب ضرورت ہے، اب کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر بس وہ، کیونکہ اس کا خلیفہ نہیں ہے۔ آپ جنازے میں دیکھ لیں، جنازے میں ہے کہ نہیں، جب ولی جنازہ پڑھائے تو اس کے بعد تو نہیں جنازہ پڑھایا جا سکتا، تو جب ولی اب کیا کرے؟ اس وقت بھی تیمم کرے، کیونکہ بعد میں جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ولی نے پڑھا دینا ہے۔ اب اسے ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے جائز ہوا کہ نہیں؟ کہ سب کے لیے جائز ہے؟ سب کے لیے جائز نہیں۔ اب وقت بالکل تھوڑا ہے، نماز جانے لگی ہے، آپ پہ غسل ہے، اس وقت اگر آپ غسل کرتے ہیں تو نماز کا وقت گزر جاتا، تو ابھی تندرست بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو کہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں لوٹا لے، لیکن نماز نہ چھوڑے، پھر کرے۔ اس طرح ایک مثال میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے۔ اب تو ہمارے باغ ہیں، یہ باغات ہوتی ہیں، وہاں دیکھیں شورلی پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور گولی بھی چلائی جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھے کہے کہ یہ تو اس نے ناجائز اور حرام کیا، کیونکہ اس نے گولی چلائی ہے فضول، اور پھر اس نے تو شورلیاں چلا دی ہیں، پٹاخے چلا دیے ہیں۔ ہم نے کہا تو نے کچھ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا ہے نا، لیکن کرے کیا؟ یا اینٹ بھی اٹھائیں تو مفتی نظر آتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں، انہیں پتہ تو ہے کوئی نہیں۔ کمینے اسے پوچھا ہے کیوں چلائی ہے، اس نے شوق میں چلائی ہے، اس نے کھیل کا ذہن تھا، اس کا تماشے کا اس کا ذہن تھا؟ نہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ضرورت جو چیز جائز نہیں تھی اسے بھی جائز کر دیتی ہے، اور یہ جو امور ہوتی ہیں یہ نیتوں پر ہوتے ہیں۔ اب اسے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے یہ پٹاخہ کیوں چلایا، تو جب آپ پوچھیں گے نا تو اس نے کہا، وہ کہے گا میں نے پٹاخہ چلایا ہے اور اپنا باغ بچایا ہے۔ یعنی یہاں جانور آ کر کھاتے ہیں، پرندے آ کر کھاتے ہیں، مال بچانا مقصود ہے، تو جب گولی چلائی جاتی ہے تو جانور بھاگ جاتے ہیں، یا شورلی پٹاخہ چلایا جاتا ہے تو جانور ڈر جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، ہمارا مال بچ جاتا ہے۔ میں نے شوق میں نہیں چلایا، مال بچانے کے لیے چلایا ہے۔ اب اس نیت پر وہ جائز ہو جائے گا، اور اگر وہ شوقیاں چلاتا ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں ایک آپ کو کلیہ اور قاعدہ بتا رہا ہوں کہ فقہاء کرام پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ ضرورت کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ناجائز ہوتا ہے ضرورت اسے جائز کر دیتی ہے، اور پھر وہ کر لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ جو قوالیوں کا سلسلہ ہے، آپ کے ہاں مربجہ قوالیاں ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے
کہ صاحب حال بھی سنتے رہے، لیکن اس طرح کی قوالی نہیں، پابندیاں اور شرائط تھی، لیکن وہ جو سنتے رہے ان پہ کیوں نہیں فتویٰ، بعد والے ان پہ کیوں فتویٰ ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا فی نفس ہی وہ چیز بری نہیں ہے، یہ ہاتھ مارنا، یہ سسٹم، یہ فی نفسی برا نہیں، استعمال برا ہے، یہ صرف سانس کے لیے سنتی ہیں، یہ سانس میں ناچتی ہیں، ان کا کام سانس میں ہے، ویسے نہیں۔ اور وہ جو ہستیاں تھیں وہ صاحب حال تھیں، ہر گھڑی اللہ کے جلووں میں ہوتی تھی، وہ سانس پہ نہیں مرتی تھی، وہ کلام پہ مرتے تھے، اس لیے ان کے لیے جائز تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ فی نفسی چیز ناجائز نہیں ہے، آپ کی نیات ہیں، کس نیت سے سن رہا ہے، وہ کس پہ پھڑک رہا ہے، کس پہ دھڑک رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے چند نمونے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ضرورت کے بعد کیا ہوتا ہے، چیز جائز ہو جاتی ہے۔ مثلا مجھے بتاؤ، ہمارے فقہ اکرام نے لکھا ہے یہ جو بکری ہے، بکری مثال دی جاتی ہے کہ دودھ دیا تو مینگنے ڈال کے، نیکی کی ساتھ تانے بھی دیے، ہمارے یہاں نہیں دی جاتی مثالیں، وہ کہتے ہیں نیکی بھی کی تھی، تنال کی کیتا ضائع بھی کی تھی، تو بکری نے دودھ دیتا تھا مینگنا ڈال کے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بکری جب اس کا دودھ دھویا جاتا ہے تو وہ مینگنے کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ مینگن گر بھی جاتی ہے اس میں، تو اب بتاؤ مینگن تو ناپاک ہے تو دودھ بھی ناپاک ہو گیا، ظاہر ہے جب ناپاک چیز گری ہے تو یہ تو کہیں گے ناپاک ہے، یہ کیا کہیں گے؟ ناپاک ہے، جو فقہ کو مننا ہی نہیں، وہ نہیں ناپاک ہے، تو اب پھر بچے گا کون؟ پھر دودھ تو گئے، مال تو ہو گیا ضائع۔ فقہ کرام فرماتے ہیں ایک کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بچنا مشکل ہے، یہاں ضرورت ہے، یہاں کیا ہے؟ ضرورت ہے، تکلیف ہوتی ہے یہاں، یہ حضور کی امت پہ کرم ہے، فضل ہے، باہر نکال کے پھینک دو، یہ پاک ہے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح کنووں کے متعلق بھی مسئلہ تھا، یہ بھی پاک ہے۔ اب دیکھو یہ بلی ہے اور یہ چوہا ہے، یہ سانپ ہے، یہ گھروں میں آتی ہیں، اور بلی کا جوتا ناپاک ہے، بلی کا قیاس یہی چاہتا ہے، قیاس یہی چاہتا ہے، کیونکہ بلی کا گوشت ناپاک ہے، کتے کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کا جوتا بھی ناپاک ہے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ناپاک، یہ بھی ناپاک، وہ چوہے کا بھی، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس کی کیا کہ جوتا ناپاک ہے، لیکن حضور میں نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ گھروں میں آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، پھر ان سے برتن بچانا مشکل ہے، ان سے دودھ بچانا مشکل ہے، دیگر چیزیں، اس میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اب فقہ کرام نے اس پہ لیا کہ ضرورت کے مطابق یہاں حرج آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے باوجود اس کا جھوٹا قیاسن، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم علت بیان فرمائی، یہ چکر لگاتی ہیں، اس لیے ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اب وہ حرج پیش آیا تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے فقہ کرام نے میں سانپ کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، چوہے کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی بچانا مشکل ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا بلے اور بلیے کے متعلق، اسی طرح یہ سانپ وغیرہ کا بھی اس میں بھی وہی علت پائی جاتی ہے کہ برتن بچانا ان سے بھی مشکل ہے، ہاں کوئی ایسی گندی چیز، کوئی خون نہ ہو جس سے وہ ناپاک ہو جائے، وگرنہ ان کا جو جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ ضرورت کے مطابق فقہ کرام نے فیصلے فرمائے ہیں۔ یہ دیکھو ایک ہمارے آٹا ہے، ہمارے گھروں میں گندم ہے، اس میں سسڑی بڑھ جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں سسڑی، اور پھر یہ امرود دیکھو، امرود کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، سنڈیاں نکلتی ہیں، تو کیڑا پاک ہے نہ پاک ہے؟ تو اب اس کو پھینک دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر سسڑیاں مر جاتی ہیں تو اب ساری گندم پھینک دیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ فقہ کرام نے فرمایا بچنا مشکل ہے، بچنا، اب وہ سیب، اب وہ امرود، اس کا بھی بچنا، اس کو کیسے بچائیں؟ کتنے وہ زہر لگاتی ہیں پھر بھی پڑ جاتی ہیں، اور پھر ادھر گندم میں کتنی سسریاں ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا حرج ہے، یہاں ضرورت پیش آتی ہے، لہذا اب یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک، ادھر تو سنڈی نکل جاتی ہے نا، ادھر تو سسری نکلتی نہیں، سسری نہیں نکلتی، پھر بھی فقہ کرام نے فرمایا کہ بچنا مشکل ہے، اس لیے اس میں تکلیف آتی ہے، تو یہ
پاک ہی رہے گا، اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ تو میں نے یہ چند نمونے آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے رکھے، ضرورت کے مطابق، کس کے؟ ضرورت کے مطابق ایسا کیا جاتا ہے، اور حرج جب آ جاتا ہے وہی چیز جو حرام ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق